یا علی یا علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والسیدہ۔ صاحب الزمان ادرکنی ولا اولک ربنا واتبعنا الرسولا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يسر ولا تعسر السلام عقائد حقہ رکھ کے عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ امام زمان سرکار کا بعد فقط قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك حقا علينا ننجي المؤمنين صلوات میرے استاد معظم قبلہ صاحب اس گرمی چی گھنٹہ پڑ گئے اپنے حصے جوگا پڑھنے کچھ واجبات ایسے نے جڑے مومنین تے واجب نے کچھ وہ واجبات نے جڑے ذات واجب تے بھی واجب نے مومنین تے واجب اللہ کی طرفوں ہیں اللہ تے واجب کسے دی طرفوں نہیں وہ ذات اپنے آپ تے آپ ہی واجب قرار دیتے میں پتہ نہیں کیا پڑھا جڑا آخری جملے قبلہ صاحب دے میں سنن کہ دشمن علی دی سفارش باویں رسالت ماب 70 دفعہ کرے اللہ معاف نہیں کرتا فرمایا جی میں نماز میں
ہے، روزہ مومن تے واجب ہے، حج مومن تے واجب ہے، وَقَذَالِكَ حَقًّا عَلَيْنَا، اسی طرح ہم نے اپنے اوپر یہ واجب قرار دے رکھا ہے، ننج المؤمنین، مومن جیسا بھی ہو ہم اسے نجات دیں۔ جیسا بھی ہو، تھوڑی ہمت ہے بھائی، اتنی حبس ہی بہ کے سن دے پہ ہو۔ علی کی وجہ سے جنت اور جہنم بھی، ہاں بے شک، علی کی وجہ سے جنت اور جہنم بھی، بس سمجھو بلایت کتنی ضروری ہے۔ بے شک، الذین یؤمنون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس پہ فٹ آ جائے بے شک، اس پہ لعنت کرنا واجب ہے۔ بس جڑی لعنت علی تسبیح پڑھ چھوڑی کرو، لعنت آپ اپنا حقدار گول گندی ہے۔ کئی دفعہ میں ویکھا ہے پنڈادن خان والے یہ دکانوں کے باہروں دکاندار چھڑکاؤ نہیں کرتے، وہ جیندے تے چھینٹے ونجن نا وہ دے یاری دے نہ کر، ہمیشہ رکیندا وہ ہے جیندے تے چھینٹے ونجن، لعنت تو ہی رکیندا وہ ہے جیندے تے لعنت دے چھینٹے پوندے پائیں۔ بہت شکریہ۔ ہم نے اپنے آپ پہ یہ واجب قرار دے رکھا ہے ہم مومن کو نجات دیں۔ تو مومن ایک جیسا نہیں ہوندا، مومن تہجد گزار بھی ہو سکتا ہے، مومن گنہگار بھی ہو سکتا ہے۔ گناہ کرے سی تو اپنا نقصان کرے سی۔ وَلَكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ہم نے یہ جو درجات دینے ہیں یہ اعمال کے اعتبار سے دینے ہیں، لیکن اتنا ضرور ہے پنڈادن خان علیہ اللہ گنہگار کو مومن سڈے تو میں آکھن تے حق بجانے باں گناہ کرن نال بندہ ایمان تو خارج نہیں تھیندا، علی چھوڑن نال بندہ ایمان اللہ گنہگار کو مومن سڈا ہے بھائی۔ یہ نشہ کرنا گناہ ہے نا بھائی، ہے تو ہے، باویں کوئی سادہ ہے تو کوئی برائے ہے، نشہ کرنا گناہ ہے۔ تو اللہ سورہ مبارکہ نساء نہیں فرما رہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، نماز کے قریب مت جانا جب نشے میں ہونا او ایمان والے۔ ایمان والا بھی سڈیندا ہے، ایمان والا بھی سڈیندا ہے تے نشئی بھی۔ تو چپ کر گئے ہو، تواڈے تے جڑے مولا مولا دا ذکر زیادہ کر دے ہو یا علی علی زیادہ کر دے ہو، تواڈے تے اغیار دا، اغیار کیا اپنا دا پراپا گنڈائی ہوئے، اے چرسی بھنگی، اے نشئی ٹولا، اے علی علی کر دن، اے تیرے کول تا چنگن۔ نشے دا نقصان ہے جو نشئی بھول جاندہ ہے، نشئی گھر بار بھول جاندہ ہے، کاروبار بھول جاندہ ہے، بچے بھول جاندہ ہے، والدین بھول جاندہ ہے۔ یہ نشہ کر کے علی علی کرن والے تیرے کول تے چنگن، نشہ کر کے علی کو نہیں بھولے تو خمس کھا کے بھی کو اللہ مومن ہے، بولو سڈا نا گنہگار مومن ہو سکتا ہے، منکر مومن جڑا انکاری ہوئے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ کیوں روکا ہے نشئی نو نماز تو؟ حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ نماز نہ پڑھو کہ جب تک تمہیں یہ پتہ تو چلے
کہ تو کہے کیا جا رہا ہے. اللہ چاہتا ہے نمازی مخفف ہوئے میں کی پیا آخدا اس کے نام ہے اس پنڈ دا کسلیاں جس آونے ہی نہیں کسلیاں پنڈ دادن خان کھڑ کے پوچھن دی لوڑ کیڑی ہے. ساڑھے علاقے دی مثال ہے جے راہ نہ ونجنا پند کیوں پوچھنا جدہ کسلیاں آونا نہیں پھر دادن خان کھڑ کے پوچھن دی لوڑ کیڑی ہے. جدہ علی ولی اللہ نماز پڑھنا نہیں اہدنا الصراط المستقیم پڑھن دی لوڑ کیڑی ہے. بہت شکریہ. گنہگار کو اللہ مومن سدے منکر کو مومن نہیں. کیا صرف عمل کرنے نال بندہ مومن بن ویندا ہے؟ نہیں. خیر العمل پورے قرآن چی میرے شہزادے پورے قرآن جتھے اللہ عامل الصالحات دی بات کیتی ہے آمنو پہلے آکھس ان اللہ دے علی پہلے عمل بعد وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى پہلے رب کا اسم پڑھ پھر نماز پڑھ. علی پہلے عمل بعد میں کیونکہ پہلے نجات پھر بلندی درجات. اعمال بلندی درجات کے لیے ہے علی نجات کے لیے. ایک حدیث ہے چونکہ جڑے مولا دے دشمن ہیں نا وہ عمل تے بڑا زور دینے عمل تے او جی یہ نمازیں پڑھو روزے رکھو حج کرو سیدھی جنت پھوپھی ٹکا رہے. 5637 نمبر حدیث ہے رسالت ماب دی صحیح بخاری کتاب پر رہی ہے لیکن رسول اپنے ہیں. فرمان لن يدخل احد عمله الجنہ وقالوا ولا انت یا رسول اللہ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله بفضل ورحمہ. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کوئی بندہ عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا. کسی بندے کا عمل اسے جنت میں نہیں لے جائے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا وَلَا أَنْتَ یا رسول اللہ اور آپ کا بھی؟ فرمایا قَالَ وَلَا أَنَا ہاں میرا بھی. تو سرکار جب آپ کا عمل جنت میں نہیں لے جا سکتا تو پھر جائے گا کون؟ فرمایا إِلَّا أَن يَتَغَمَّدَنِ اللَّهُ بِفَضْلٍ وَرَحْمَةٍ لوگ جنت جائیں گے یا اللہ کے فضل کی وجہ سے یا اللہ کی رحمت کی وجہ سے. یا اللہ کے فضل کی وجہ سے یا اللہ کی تیرے پانچویں امام سے پوچھا گیا یہ فضل کیا ہے یہ رحمت کیا ہے؟ فرمایا محمد رسول اللہ اس کا فضل ہے علی ولی اللہ اس کی رحمت. نجات ہوگی یا نبی کے صدقے یا پھر سانو پتہ کی تانا دینے شکر ہے جی. گل کا مطلب ہے سچی آئی نا آئی تو ہے میری تائید کرن آئی تو ہے اور ہے حقیقت نجات ہونی ہے یا نبی دی وجہ تو یا ایک گل ذہن چ رکھو نام اعمال وچ نیکیاں ہی نیکیاں ہوویں ایک گناہ ہو سکتا ہے جڑا جہنم لے کے جا سکتا ہے تے نام اعمال وچ گناہ ہی گناہ ہوئے ایک نیکی جڑی ذریعہ نجات بن سکتی. ساڈے تے بڑا تانا کر دین اجی نماز نہیں پڑھتے روزہ نہیں رکھتے
پہلی گل تو ایسا بے نماز ہیں نہیں، ایسا نماز ہی پڑھتے ہیں، نماز دے وچ ہی نماز پڑھتے ہیں۔ باقی بندہ کچھ دن نماز چھوڑے جس کی قضا ہو، اس سے وہ شیعت سے خارج نہیں ہو جاتا۔ 2 کیمرے لگے ہوئے لائیو نہ ہی ہو سیتا میری تصویر بھی قید ہو رہی ہے، آواز بھی قید ہو رہی ہے۔ ہاں تیرے مولا دا فرمان نہ ہوئے جو صلاح جاری کرے سے میں جھلن کو تیار ہوں۔ فرمائنن اللہ ہمارے بے نماز شیعوں کو نمازی شیعوں کی وجہ سے بخشتا ہے، اگر سب بے نماز ہوتے تو ہلاک ہو جاتے۔ اللہ ہمارے روزے دار شیعوں کی وجہ سے بے روزے دار شیعوں کو چھوڑتا ہے، اللہ ہمارے حج نہ کرنے والے شیعوں کو حج کرنے والے شیعوں کی وجہ سے چھوڑتا ہے۔ اور بات سمجھن دیے بھئی نماز پڑھنے والے نو ہی شیعہ آکھے سے، نہ پڑھنے والے نو ہی شیعہ آکھے سے۔ ایک اور حدیث ہے، فرماتے ہیں اللہ اور اس کے فرشتے ہمارے شیعوں کے گناہوں کو ایسے گراتے ہیں جیسے لوگ عمارتیں گراتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے میری گفتگو دی؟ وہ آکڑا نہیں ہے نماز تو نہیں پڑھ دیں، ایک ہی میں جنت جاسن علی علی کر کے میں بیٹھا تھا جاسن۔ ہاں اچھا یار قبلہ صاحب دا ٹائم چونکہ پورا ہو گیا آئی ہو، ایک حدیث تے بھی اشرا پڑھ چھوڑیں تو بعید نہیں۔ آخری گالوں نہ کوئی سنی آوے نا کہ شیطان نے کہا میں نے علی کا ایک نام پڑھا ہے اسی کا واسطہ دوں گا جنت چلا جاؤں گا۔ آگے رسول نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ اسے یہ نام بھلا دے گا۔ اللہ یہ کیوں نہیں کرتا کہ نام بھی نہ بھلائے، وہ واسطہ بھی دے اور پھر نہ چھوڑے۔ یہ کر لینا کہ نام بھی نہ بھلائے، وہ واسطہ بھی دے اور پھر نہ چھوڑے۔ جب علی کا نام لینے کی وجہ سے شیطان جیسے مجرم کی معافی ہو سکتی ہے، مومن جتنا گنہگار ہو شیطان سے بڑا گنہگار تو نہیں۔ ہاں جی علی علی کر کے پہلی گل تیرے منہ چ کچھ گل ہی نہیں نکلنی۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ یہ جو علی کے فضائل میں منہ بند کر کے رکھتے ہیں، قیامت کے دن ان کے منہوں پہ ہم مہریں لگا دیں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے، ہاتھ بھی خلاف بولیں گے، اپنے ہاتھ خلاف بولے سن۔ کیوں؟ اللہ دے ہاتھ نال جو ہاتھ کیتا نہیں۔ اللہ دے جیڑا بندہ یاد ہے او جی علی علی کر کے جنت ٹر جا سے انہاں دا منہ ویکھو، میں تیرا منہ ہی ویکھا ہے۔ حضرت موسیٰ دی امت وچ گنہگار ترین بندہ مر گیا، حضرت موسیٰ دی امت ان دی لاش چاہ کے اروڑی تے سڑ گتی، گندگی دے ڈھیر تے ملبے تے۔ سمجھ آ رہی؟ حضرت موسیٰ نو وہی ہوئی، گھر بیٹھے میرا بندہ مر گیا ہے، پروردگار کی کرنا ہے؟ فرمایا اٹھ انو غسل دے، کفن پوا، دفن کر۔ جنازہ دے جملہ میں نہیں پڑھا کتاب وچ، دفن کر، غسل دے، کفن پوا، دفن کر۔ پروردگار ہے بہت بڑا گنہگار ہے، ایڈا وڈا گنہگار ہے بھئی گنہگار ہی دے تو ہاتھ چاہ گئے۔ فرمایا ہم جانتے ہیں اس کے گناہوں کو، لیکن اس کے نام اعمال میں ایک نیکی ہے جو اس کے گناہوں کو کھا گئی ہے۔
ایک نیکی. میں نے کہا تھا نا کہ نام اعمال میں گناہ ہی گناہ ہو تو ایک نیکی نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے. نام اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں ہوں تو ایک گناہ. شیطان کی مثال لے لو. آدم کے انکار سے پہلے اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ تھا؟ اور یہ میں اپنی طرف سے بھی نہیں کہہ رہا، اس کی قرآن سے بھی نص موجود ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات. قرآن کہتا ہے بعض نیکیاں ایسی ہیں جو گناہوں کو کھا جاتی ہیں. فرمائیے گنہگار تھا لیکن اس کے نام اعمال میں ایک نیکی ہے جو گناہوں کو کھا گئی ہے. پروردگار وہ کیا نیکی ہے؟ فرمایا ایک دن یہ تورات کی تلاوت کر رہا تھا، ایک ورق پر علی کے فضائل لکھے ہوئے تھے، اس نے ایک بوسہ دے دیا تھا. ایک صفحہ پر آل محمد کے فضائل لکھے ہوئے تھے، اس نے ایک بوسہ دیا تھا. ایک بوسے کی وجہ سے ہم نے اس کے ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیے. حضرت موسیٰ کی امت کا گنہگار ترین بندہ ایک ورق کو بوسہ دے جس پہ آل محمد کے فضائل لکھے ہوئے ہوں. ایک بوسے کی وجہ سے زندگی کے گناہ معاف. فتوے ان پہ لگا رہا ہے جو کبھی علم کو بوسہ دے رہے ہیں. کبھی شبی کو بوسہ دے رہے ہیں. گھبرا تو نہیں گئے؟ بندہ انشاءاللہ گنہگار ہوئے، گستاخ نہ ہوئے، کم علم ہوئے تے تقصیر کرنے والا نہ ہوئے، لا منکر نہ ہوئے. ہاں جی، اللہ گنہگارہ کو مومنی سدائے، اللہ گنہگارہ کو اپنا محسن سدائے. اللہ گنہگارہ کو اپنا کیا سدائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. بہت شکریہ. جڑے پہنچ گئے ہو سلام ہے. تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ، اس بستی میں داخل ہو جاؤ، جو جی کرے کھاؤ پیو. آدم سے کہا گیا تھا کہ یہاں نہیں کھانا. اللہ انہیں کہہ رہا ہے جو جی کرے کھاؤ، جو جی کرے. کہاں گئے وہ بندے جو کہتے ہیں جی غیر اللہ کو سجدہ کرنے سے بندہ مشرک ہو جاتا ہے؟ سجدے دو قسم کے ہیں، ایک عبادت والا، ایک تعظیمی. عبادت والا سجدہ نہ نبی کو نہ علی کو. تعظیمی سجدہ اس ماں کو بھی کر سکتا ہے جس کے کردار کی وجہ سے علی کا اقرار کر رہا ہے. یا علی. سجدہ کرو دروازے پہ. اگر غیر اللہ کو سجدہ کرنے سے بندہ مشرک ہو جاتا ہے تو اللہ خود کیوں فرما رہا ہے کہ اس دروازے کو سجدہ کرو؟ غیر اللہ کو سجدہ کرنے سے کوئی مشرک ہو جاتا ہے تو پھر ان فرشتوں کے بارے میں کیا کہو گے جو آدم کو سجدہ کر رہے ہیں؟ ان ستاروں کے بارے میں کیا کہو گے جو یوسف کو سجدہ کر رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے سجدہ کرو. پروردگار صرف سجدہ کرنا ہے یا کچھ پڑھنا بھی ہے؟ فرمایا پڑھو. قولوا حطۃ. حطہ حطہ یہ حضرت موسیٰ کے زمانے کے لوگ ہیں جس زمانے میں نہ غدیر ہوئی نہ من کنت مولا کا اعلان ہوا. تیرے پانچویں امام سے پوچھا گیا یہ حطہ کیا ہے؟ فرمایا نام ہے میرے دادا علی کا.
میں پہلے بتا چکا ہوں کہ موسیٰ کے زمانے نہ غدیر کا اہتمام، نہ من کنت مولا کی محفل. موسیٰ کی امت سجدے میں علی علی کر سکتی ہے، تجھے تشہد میں بھی علی بارے نہیں آتا. نغفر لکم خطایاکم، تمہارے جتنے گناہ ہوں گے ہم معاف کر دیں گے. ہم یہ نہیں کہا میں، ہم اگر میں کہتا تو کہتا اغفر لکم خطایاکم، کہہ رہے نہیں، نغفر لکم خطایاکم، ہم معاف کریں گے. سید روح اللہ خمینی نے بھی یہ جملہ چوتھی سرکار کا لکھا ہے، لنا ما اللہ حالات ہو فیہا نحنو ونحنو فیہا ہوا الا انہو ہوا ہوا ونحنو نحنو. ہمارے اللہ کے ساتھ حالات کچھ ایسے بھی بن جاتے ہیں، کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں، کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ وہ رہتا ہے، ہم رہتے ہیں. یہ ذوالحجہ شروع ہوئی نا یکم سے، کیا نسبت ہے یکم ذی الحج کی؟ رخصتی ہے نا ملکہ کونین کی. دوسرے دن آ کر مدینے کی عورتوں نے کہا فقیر سے شادی کر لی. ہمارے والدین نے ہماری شادی غنیوں سے کی، تمہارے باپ نے تمہاری شادی فقیر سے کر دی. یہ ابھی کہہ کے بیٹھی تھی، اٹھی نہیں تھی کہ آیت اتری، لقد سمع اللہ قال الذین قالوا ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء. اللہ نے ان کی بات سن لی ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم امیر ہیں اور اللہ فقیر ہے. اس کا مطلب ہے جو علی کو فقیر کہے اس نے اللہ کو فقیر کہا. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ علی اللہ ہے. علی اللہ نہیں، پر اللہ علی ہے. علی اللہ نہیں، اللہ علی. علی نے ساری زندگی یہ بھی نہیں کہا کہ میں چھوٹا اللہ ہوں. اتنا کہہ دیتا نا میں چھوٹا اللہ ہوں. پتہ نہیں علی میں اس نے کیا دیکھا، وہ کہتے وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، مجھے مانو میں بڑا علی ہوں. تک تو نہیں ہے جناب. نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر لیں گے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، ہم احسان کرنے والوں کو بہت کچھ دیں گے. اپنے محسنین کو بہت کچھ دیں گے. تیرے 11ویں امام سے پوچھا گیا، اللہ ان کے گناہوں کا ذکر بھی کر رہا ہے، گناہ بھی معاف کر رہا ہے، زیادہ دینے کا وعدہ بھی کر رہا ہے، اللہ انہیں محسن بھی کہہ رہا ہے. کیا احسان ہے ان کا؟ فرمایا لم یرتابوا فی فضائل علی ابن ابی طالب، ان کا کم احسان ہے انہوں نے بندہ ہو کر علی کے فضائل میں شک نہیں کیا. جو علی کے فضائل میں شک نہ کرے، اللہ کہتے ہیں وہی تو میرا محسن ہے. حضرت موسیٰ کی امت سے اللہ سجدے میں علی علی کرائے. تجھے تشہد میں بھی وہ جی کس نے کہا ہے کہ علی ولی اللہ پڑھو؟ کچھ ایسے نشے ہیں جو اس دور میں ہیں، رسالت مآب کے زمانے میں نہیں تھے. اب بندہ کہے جی رسول نے تو اس نشے سے منع نہیں کیا. رسالت مآب نے کلیہ دے دیا کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے. وہ خواہ اس زمانے میں تھی یا نہیں تھی. اسی طرح یہ بھی کلیہ دے دیا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجالس کو زینت دو علی کے ذکر کے ساتھ. جالس یجلس سے ہوتی ہے مجلس، مفعل کے وزن پر اسم الظرف ہے. مجلس کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ.
رسول فرما گئے جہاں بیٹھو وہاں علی علی کرو. اگر آپ کے ہاں تشہد کھڑے ہو کر پڑھا جاتا ہے تو پھر نہ کریں، پھر علی ولی اللہ نہ پڑھیں. اگر بیٹھ کے ہوتا ہے تو پھر اس مجلس کو زینت دیں، علی کے زینت دیں، چونکہ علی کا ذکر نبی کا ذکر، نبی کا ذکر خدا کا ذکر. مولا عقیدہ چنگا رکھ کے عمل صالح کرن دی بھی تو توفیق دے وے. ہاں بابا عمل ہے بھی تواڈے واسطے، چلنا ہی تواڈا ہے عمل بے شک. بابا کچھ لوگوں کے بارے میں اللہ خود فرما رہا ہے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ان کے اعمال ہم میزان پہ نہیں تلنے دیں گے. کیوں نہیں تلنے دیں گے؟ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، انہوں نے میرا انکار نہیں کیا، میری آیات کا انکار کیا. اچھا پھر مانتے 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 مولوی اتنے تک آ گیا کہ تشہد میں چلو علی ولی اللہ نے پڑھو، سجدے میں پڑھ لو، سجدے میں پڑھ لو، ہاں قنوت میں پڑھ لو، قیام میں پڑھ لو، رکوع میں پڑھ لو، تشہد میں نہ پڑھو. یعنی سجدے میں علی ہو، تشہد میں. مولا کہاں شہید ہوئے؟ سجدے میں. دوسری رکعت کے دوسرے سجدے میں ضرب لگائی گئی، مولا شہید. کون تھا ضرب مارنے والا؟ ابن ملجم. اس نے سجدے میں مارنا تھا تو پہلی رکعت کے سجدے میں کیوں نہیں مارا؟ اسے یہ بھی پتا تھا کہ میں ماروں گا، میں بھاگ جاؤں گا، علی کے بیٹے ہیں، نماز نہیں چھوڑیں گے. نماز کے حقیقی وارث ہوتے وہی ہیں. باپ کو ضرب لگ جائے نماز نہیں چھوڑتے، وہ وارث نہیں ہوتے جو کرونا کی وجہ سے جمعہ چھوڑ جائیں. بھائی مارنا تھا، ذرا سوچنے والی بات ہے نا. ہر پہلو سے دیکھا جاتا ہے، جب اس نے مارنا تھا اور پھر بھاگنا تھا تو پھر پہلی رکعت میں مار کے بھاگ جاتا، زیادہ سفر کر لیتا، زیادہ دور تک بھاگ جاتا. ایسی ہے نا. اس نے دوسری رکعت کے دوسرے سجدے میں کیوں مارا؟ اس سجدے کے بعد علی نے کس حالت میں جانا تھا؟ تشہد. تو ثابت ہوا ابن ملجم یہ چاہتا تھا علی تشہد میں نہ آئے. ابن ملجم یہ چاہتے ہیں علی تشہد میں نہ آئے. ابن ملجم یہ چاہتے ہیں کہ علی تشہد میں. نماز رسول دی ہوئے تو اللہ چاہتے علی وچ ہوئے. رسول نماز کھڑا پڑھویں دے تال رکوع، پہلی رکعت کا پہلا رکوع تھا، اتنا طویل ہوا، صحابہ کرام نے سمجھا کہ کوئی وحی اتر رہی ہے. 70 مرتبہ مصطفیٰ نے فرمایا سبحان ربی العظیم و بحمدہ، جب تک علی نماز میں شامل نہیں ہوئے. رکوع چلتا رہا، نماز ختم ہوئی، میرے رسول نے علی کی طرف دیکھا، یا علی آج دیر سے کیوں آئے؟ اس لہجے سے علی سے بات صرف رسول کر سکتا ہے جو علی کا بھی مولا ہے. آج دیر سے کیوں آئے؟ سرکار وہ معزز مقرب ملائکہ مہمان کی صورت میں آئے تھے خدمت گزاری کے لیے. تشت پکڑا ہوا تھا، آفتابہ لیا ہوا تھا، تولیہ پکڑا ہوا تھا. ایک وضو کرانے لگ گیا، دوسرا پانی سنبھالنے لگ گیا، تیسرا خشک کرنے لگ گیا. جانتا تھا وہ کون تھے؟ سرکار آپ ہی فرما دیں. میں بھی جانتا ہوں. فرمایا وہ جو پانی ڈال رہا تھا اسرافیل تھا، وہ جو محفوظ کر رہا تھا پانی میکائیل تھا،
جو خشک کر رہا تھا، سلسائل تھا، 3 تھے تیرے پاس، چوتھا جبرائیل تھا جو میرے پاؤں پکڑ کے بیٹھا تھا۔ اللہ کہہ رہا ہے جب تک علی نماز میں نہ آئے کمر سیدھی مت کرنا۔ نماز رسول دی بھی ہوئے تو اللہ چاہتا ہے علی بچ ہو، علی نماز بچ مولا تھوڑی زندگی کرے۔ ساری صرف نماز علی نہیں، سارا سب کچھ علی کہیں دا تھوڑا کچھ ہو سی، سارا سب کچھ مولا تھوڑی زندگی کرے، تھوڑے عقیدے سلامت نہ ہوئے، مالک عقائد حق رکھ کے میں پھر بھی دعا کر رہے ہیں تو عمل صالح کرنے دی توفیق عطا فرماوے۔ پہلے حکم نتان ہے جو جوڑی دے مصائب پڑھنے، ہون حکم نامہ ہے کہ شہادت سرکار سفیر حسین پڑھنی ہے۔ تریجا ڈیاڑے لاش گلیاں چ پھرین دے ودے، مسلم حاجت مندان دا دروازہ، باب الہوائی دا کی مطلب ہے؟ حاجت مندوں کا باب، 5 باب الہوائی جو ہے نا، دو امام زادن، مسلم نہ امام ہے نہ امام زادہ ہے، پھر بھی باب الہوائی۔ اللہ حاجت مندہ کو مسلم دے دروازے تے کھڑایا اس واسطے ہے جو مسلم دی لاش ہی دروازے تے کھڑی رہی۔ اور یقیناً پردیدار توڑے مجلسی شریکین میرے والد بزرگوار ایک جملہ آدھے ہیں کہ ماما بہنا دھیاں پڑھا نہ کوئی ہوئے جنہ مسلم نے مسائب پڑھے، ویسے توڑا مکان اچھ حصہ آدھے مسلم دے مسائب اچھ حصہ ود رلایا کرو۔ کربلا جتنے کٹھن مرد ہیں تے مردہ مارے، کوفے دا وید شہید مسلم جے کو کوفے دیاں عورتیں، یعنی قتل اچھ عورتیں شریک کو دھوکے نال گرفتار کیتا نے، سرکار مسلم دے ہاتھ اگاں تے بن چھوڑ، دربار آلے پاسے گھٹی وینن، اتوانال بھجدی ودیئے، ادھے میرا مہمان تا کھا دئی کچھ نہیں، پیتا ہی کچھ نہیں، انہاں تے کو نہیں چھوڑنا کوئی حکم ہے درسا، سیدہ نے پھر دیئے تب پانی لیا، سیدہ نے پانی نے میرے تو کا پسند، پانی لے آئی تو آدھیے میں ویکھ دی آندھی ہیں بکران وار کیتا اتنا ہونٹ کٹا گیا، سرکار مسلم پیتا نہیں، ایویں لبنا لائے واپس کر چھوڑے، تو آدھیے جب پیونا ناوی منگایا کیوں آیا، سیدہ نے میں اپنے واسطے تو نہیں منگایا، ادھیے وقت منگایا کیوں ہی، سیدہ نے گلیاں چگول میری جوڑی لب پوئی تو پانی پلا، میں لبنا لی واسطے لائے میرے پتر اتنے تائیں پانی نہ پی دے جتنے تائیں میرے لب نہ لے دے۔ مرحبا مرحبا، انہوں نے درس چھوڑیں توڑے بابے بھی پیتا ہے اتاں پی سے، مسجد وچ بیٹھے رسول، ایک بندے سوال کیتا یا رسول اللہ غریب ڈھیر کون ہوندے، سیدہ دے جنیاں دھیاں ڈھیر ہوئے، بندہ دوجہ سوال کر کے آدھے یا رسول اللہ مجبور کون ہوندے، سیدہ دے بندہ بڑا مجبور ہوندے جن دے ہاتھ بچے آئے ہوئے نہ کوئی تماچا مارے، مسلم دے ہاتھ بدے ہوئے
جیڑا سامنے آندا ہے وہ تماچا مریندا ہے، جیڑا سجے پاسے آندا ہے وہ گستاخی کریندا ہے۔ مسلمی میں چپا جی میں غازی کربلا چپا، کئی تماچے جھلن، مسلم ہے نہیں کیتی جڑی ہاں چو بیٹھا کر دیں۔ ایک کمینہ دربار دے کونے چو نچدا ہویا ہے، انہاں تماچا مارے نہ تازیانا با قدمہ دے فاصلے تے کھڑ کے بکواسی ہو جائے کیتی سی مسلم دیوارہ نال ٹکرا ماری ہے نا، اے ظالم دا بچہ دے مسلم دونوں کے ڈرے تیری جوڑی پکڑی گئی ہے۔ سیدہ دے میں سمجھا میں کو مل پوسو۔ یا دن تیسری منزل تے لے جاؤ، اگے دی بجائے ان ہاتھ پیچھے ہوئے، گردن جھکاوے، جلات تلوار مارے، شبیل آیا ہونی ہوئے تو سب پہلی کوشش کریں دے ہو جو سید چاوین، شبیل نہیں آ پئی، لے کیویں گئے اس حالت نہ لے گئے، کوئی پوڑی نہیں جائے متھا نہ چمو، پوڑیاں دا چل دے مکے دمو کر کے بتا دے بھیڑی نانے، میرے پدریں دی خیرے درنال دیاں لی دیاں۔ سیدوں دے لحاظ نال منت کرداں، حبس ہچ بے کہ ہائے کرنے والے، پہلے تو رسول دی حدیث سے ہس تھوڑا رو زیادہ، ہسنا ہی ہوئی کداں کہ روندے دے سامنے ناس ناز علاج دنیا، مسلم اتیا کہ روندہ کھڑا ہے، تلے یکا کوفہ ہسدہ کھڑا ہے، اے آدم کوئی وصیت کرنی تکار، سیدہ دے قوم رضیل اور سوالی ہے تو اللہ دے دا مہمان، جے پھردے ہو تو سامیں بے قصدے کرو آخری احسان، دیوار دے متہ مار کیا دے تجھا جواب دیو چوڑی پکڑی گئی ہے، ہی دوار ملاؤ او بچڑے میرے دل وچ مہوں، سیدہ نے غازی خیمے لاؤ، بیبیاں کو آک میری بہن دے خیمے آ جائیں، پردہ دار کٹھے ہو گئے، بہن برادرے کیا دیئے بات کیوں رونا ہے، سیدہ دیکھین ونجو ساریاں بیبیاں کو ہوئے زوجہ باس دی نالے، اپنے ہتھیں بین میری دے چا کھولو سر دے، سیدہ دے میری طرفوں وانجوی پواؤ، میری بین کو کپڑے کالے اکو وارس تینا ماری اگیاں پاوے سرنڈے پہ، لاہور دی ملکہ دیاں دھیاں ماں کو لئین اما جاگ سینی پیانین، بی بی آدھی ہے میرے جگر تلے آگ پئی بل دیئے میں نے اٹھایا نے مکان تے دید پئیس، کالی چادر تے دید پئیس، ویڈیو دلن ایک منو دیکھ جھان پئیے، ہاتھ مان کے آدھی ہے میں سمجھ گئیاں پردیس دے وچوں تقدیر نے کیتا حال، وانی آنکھوں شاکھوں کاسک تو پوچھ دے وے ایا، بی بی آدھی پیوں دی سنگت دے نال گہن وہ
پردیسن دے ڈوبالے دیکھا مر گئے شالا مر ویندے ظلم برداشت نہ کر یا جیندے ہن یا ہن قید مسلم دی شہادت دی خبر سرکار کو ملی سرکار فرمایا غازی غازی میریاں بھڑینجیاں نو بلا بھڑینجیاں کو سڈیس جھولیچ بلائیس چونکہ چیٹ تے لکھانے پوری شاد پوری تبارواں آ پڑسی جو میں نو سمجھ آندھی ہے میں پڑھوں ہاں گرمی بڑی ہے لیکن جڑے تہ خانے مسلم دے پتر رہن تو زیادہ نہیں چھولیچ بلائیس فرمایا غازی میں نو یمنی دوران دا جوڑا دے ہائے حسین اپنے آتا نال اپنی بھڑینیاں کو دور بیٹھا پوینا وڈی چپ کر کے بیٹھی رہی چھوٹی اتنا دے کیا دیا ماما جی میں پیار بیٹا کرنا ہے جی میں مدینے یتیمہ نال کرنا سیدہ رہا ہے میرا تصوتی ڈل گئے ہو بھی ڈل گئے ہو مکان پنڈا دن کھانا لے اس پنڈا لے جتو جتو دعائے بیٹھے ہو دعا منگی کرو عید دے نیڑے شالا یتیم کوئی نہ کوئی صلح کے آلے جملے میرے نہیں مرحوم آغا حسین شاہ صاحب بکھر آلے انہاں دے لفظ اے او لفظ ہیں جنہاں لفظاں تو بعد انہاں نو پڑھن کوئی نہ دینا آغا حسین بکھر آلہ پڑھدائی مامے دی جھولی چ بیٹھیاں ہیں سامنے سکینہ تدید پہینے جھولی تو اٹھن لگنے سیدہ ڈکینویں دیاں آدین ماما مالک آ گئی ہے آئے ہے آدین ماما سا یتیم بارہ محرم سجاد ماما کو نالا کے کوفے آئے مسلم دا سر دروازے تے لٹکا ہوئے 17 قدم اٹھ دور آئے جو تریجے ماما لی جو مسلم دیاں دھیاں لہن پہ گئی ادیر سجاد سان بابے دی خشبو پہیاں سماتم لکھنا ہوئے تتوارے لیتی ہیں یہ ماتمی ہیں بیٹھے ہو مسلم دے سار دروازہ چھوڑائے نہ تھیاں دو گے نہ حرم دو گے اتھائی لگائے جتا سجاد رات کھڑا رونائی پتری کے دیا کی جگبا کیا دے کیوں گھنائے آبیا بازار دے بیچ میں گناہ ستوں دین دا ہادی مک نسل میں دیا جڑ گئے ہو ماتم تے جڑ گئے ہو گرمی کو شکست لے جوڑی میں بھائی دی بابے دے سار دے تلے آپ کھڑی کریں ماتم علوینی کریں پیو دلے کے آدھیے کھار دھی دے نال کوئی گا ہائے کدی کہہ دین دھیاں ساڑے کھل گئے نہیں سار دے جڑے ہلکے دے ماتمیوں ایک باری سجاہت چاہو میرا اللہ یہ اچھا نظریہ مسلم نال مسوے سرکار مسلم ٹریا ہے نا دیا دی بابا قضا والسلام سارے راہ پوچھ دی رہی سارے راہ پوچھ دی رہی ہے میرا بابا قضا والسلام بھائی جان تیرے جذبات دی قدر کرے نا یہ حد تداد ہوندے تا مسلم دی دھی جھولی بنا ہویا
جنا بابے دلک دو یا سار نٹھائس یہ جیاں وین کی تے کوفے دے دروازے حکمے نال ٹکرا گئے نا پیو تو لے کے دیے بابا کنگیاں دے تو او مان تورے بابا دستا کتان چھوڑے ساڈے ویراں دا کوئی آخری وائن جڑے ہلکے جماعت میں بیٹھے ہو مسلمان دے اپنی جوڑی دا پچھاوے جڑی میرے نال آئی میں جو 4 پتر دے گیا میرے پتر کن گئے پیو دلے کیا دیا بابا جوڑی کس گئی مامے نالے شام غریبہ دیر بچالے ساتھ نکھل گئے دول ماتموں نے دعاوں نے مولا مجلس ادا قبول فرما اتنی گرمی ذکر پاک سنانے مالک معاشر دیا مشکلات محفوظ ہو معمون فرما بانیان دے بزرگان مرحومین حاضرین دے مومنین مومنات دے درجات بلند فرما میرا اللہ حضرت امام حسین دی زواری نصیب فرما بانیان کو وسیر اس کا عطا فرما جوید صاحب کو مالک حیاتی علی بچلہ نصیب فرما امام زمانہ سرکار دی زیارت دے قابل بنا تن دستاں کو رزق کثیر عطا فرما بے اولاداں کو اولاد عطا فرما بیماراں کو شفا یاب فرما مقروضاں دے قرض ادا غیب فرما جی بابا جی کسی ماں دا پتر مار دے ماں مطمئن ہوندی ہے نیدہ گم ہو وجہ صحیح آدھے پہ ہو بشالہ ماں دا پتر مر وجہ گم نہ تھی سجاد چاچے نالی گل کی تھی روکے آدھے کی میں گزری ای چاچا کوفے کوئی خبر دا سنوا میں یہ سمجھی ای تیرے سینے دے جناب کہ کوئی خبر سنا مسلم در سر تر تھے کیا حال دینا کو میں بچڑا جیڑا ظلم کی دعوت کارانی میں دے سامنے گل وچ رسیاں پا میں دے چھوٹے پتر کو مارا برداشت کی میں کرے سے اگلا وین بڑا اکھائے جنہ مسلح تے رونے ساچا جنہ مسلم آنکھیں میرے سامنے پتر کو مارا نے سجاد دی رات وکھیے چاچے تو دے کے آ جائے تیرے سامنے پتر کو مارا میرے سامنے پھیڑ کو مارا بیا سامنے